حقیقت پلس کے محسوس دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش، پاکستان میں ملازمتیں بالکل ختم اور دفاعی بجٹ بھی ختم۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ان سے مالی معاملات سنبھلنے کو ہی نہیں آ رہے۔ حکومت کے بقول خزانہ خالی تھا، قرضے کی اصل قیمت تو الگ، اس کا سود ہی اس سے زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے اور قرض اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ مہنگائی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ پٹرول، گیس، بجلی، ادویات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ سننے کو مل رہا ہے۔ حکومت کے قدم ٹکاتے ہی ڈالر نے جو اڑان پکڑی وہ آج تک نیچے نہیں آئی۔ کئی دوست ممالک کے ترقیاتی پروجیکٹ کے اعلانات اور ان کی طرف سے غیر سگالی قرضہ ملنے کے باوجود بھی ہمارے حالات جوں کے توں ہیں۔ اب آج آگے آئی ایم ایف کا آپشن ہی رہ جاتا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے رواں سال کے آغاز سے ہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی یہاں کے چکر کاٹ چکا ہے۔ تاہم قرضہ دینے کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پہلے دن سے ہی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے واضح طور پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کے ساتھ پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بھی کہا ہے۔ آئی ایم ایف اصل میں چاہتی کیا ہے؟ اس حوالے سے ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسین نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف ایک بڑی چال چل رہا ہے، یا پھر آپ اسے سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے جو شرط رکھی ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق ہمارا مالی خسارہ 7% ہے، جسے کم کر کے 2.5 یا پھر 3% پر لانا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری معیشت ایک دم سے سکڑ جائے گی۔ اب اتنا بڑا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی آپشن، وگرنہ یہ خسارہ کسی طور پر کم ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم دفاعی بجٹ ختم کر دیں یا کم کر دیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ملک میں ترقیاتی پروگرام روک دیں، تبھی خسارہ کم ہوگا اور ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر پورا اتریں گے۔ اب جو ہمارے حالات ہیں ایسے میں ہم دفاعی بجٹ تو کم کر نہیں سکتے، اور اگر حکومت نے ترقیاتی پروجیکٹ روکے تو ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوگا اور سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف ایسا انقلاب آئے گا کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسی شرائط رکھنے سے آئی ایم ایف کا کیا مقصد ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔